تو کچھ بھی ہوا اللہ نے پہنچا دیا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ اراکین جلسہ کا، ہمارے مکھیا جی کا، کہ ان کے اندر جو درد ہے، جو اپنے سماج کے اندر ایک تبدیلی لانے کا، اللہ ان کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی دے۔ اور آنے والے انتخابات میں بھی میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی دے، اور عہدے قیادت پر بیٹھ کر وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی اچھائی کے لیے وہ کام کریں۔ ہم یہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ بہرکیف مکھیا جی کا آرڈر اور ان کی گزارش کی وجہ سے میں آپ کے بیچ یہاں بیٹھا ہوں۔ میں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا میں کچھ اچھی باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ یہ ایک مذہب ہے کہ جس کے اندر ایک بڑی وشیشتا میں سے ایک وشیش بات یہ ہے کہ یہ برائی کو روکنے کا آرڈر کرتی۔ کسی بھی اور دھرم کے اندر یہ گن نہیں ہے، مگر اسلام کے اندر ہے کہ اگر سماج میں کہیں پر بھی کوئی غلط کر رہا ہو، کوئی بھی، ضروری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والا کر رہا، اگر کوئی غیر کلمہ والا بھی کر رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی برائی یا کوئی غلط ہو رہا ہے، تو اسلام الاؤ ٹو ایوری مسلم، الاؤ کرتا ہے کہ تم منع کرو، روکو، اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اس مذہب کی ایک الگ ڈفرینس ہے ٹو دا ادر ریلیجن۔ کسی بھی دھرم کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، مگر اسلام کے اندر جتنی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے صاف لفظوں میں دکھا دیا، کہہ دیا اپنے قرآن کریم کے اندر کہ جو مسلمان نماز پڑھے گا، جو نوجوان نماز پڑھے گا، نماز کو نماز بنا کر پورے دل دماغ حاضر ہو، ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں نیت باندھ رہے اور دماغ کہیں مارکیٹ میں ہو، دکان میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، موبائل کے واٹس ایپ میں گھسا ہوا ہو، فیس بک کے پیج میں گھسا ہوا ہو، یا اس سے پہلے کوئی سیریل دیکھ رہے تھے تو اس میں لگا ہوا ہو، یا اس سے پہلے بھوجپوری گانا سن رہے ہوں تو اس پہ دماغ چل رہا ہو۔ اگر ایسی نماز ہوگی تو پھر وہ صفت نماز اپنی نہیں دکھا پائے۔ You have to just consider about your God and Allah subhanahu wa ta'ala۔ پتھما دارا کا جیوا، سیدھے کھڑے ہو کر پورے دھیان کے ساتھ دیو دیدین مجھیتے جھکیں گے رکوع میں، اللہ کا، ان کی یاد جو پڑھیں گے قرآن میں، اس کے اوپر تدبر، اس کے اوپر پورا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ اس حساب کی آپ نماز پڑھیے۔ نوجوانوں، اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، اگر آپ کو اندر کچھ اچھا فیل نہ ہو، تو آپ میرے گریبان پکڑ کر بول سکتے ہیں کہ عبداللہ صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ زبان میری ہے، الفاظ آیتیں قرآن کریم کی ہے، فرمان قرآن کا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو، کوئی غلط ہو رہا ہو تو روکو، روکنے کی کوشش کرو، اپنے ہاتھوں سے روکو۔ سماج میں نوجوان ہمارے شراب پیتے، کیا کرتے ہم ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ سماج میں کرپشن ہے، کیا کرتے ہم لوگ؟ کچھ نہیں کرتے۔ ہاں، یہ ذمہ داری جہاں پر مکھیا، ممبر، سرپنچ کی ہوتی ہے، وہیں پر آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ بھی غلط کو غلط کہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے محنت اور کوشش کریں۔
میرے مسلم بھائیوں، یہ اس مذہب کی ایک نیچر ہے، فطرت میں ہے یہ بات۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہو سماج میں کسی کے ساتھ، تو آپ سب کو مل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ جیسے کتنا اچھا بڑا کام ہو رہا ہے، قبرستان کے نرمان کے لیے جب مکھیا جی سامنے ہیں، وہ میدان میں کمر باندھ کر کھڑے ہیں، تو ہمیں سب کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے اس قدم پر، بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ بس اور کچھ نہیں ملتا، چندہ اور کلیکشن کا کام شروع کر دیا۔ آپ اللہ کی ذات کو، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے قدم بڑھائیے۔ جب آپ اچھا کریں گے تو شروع میں ایسا دکھے گا کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نظر میں آپ کا فیلڈ بنتا چلا جائے گا، اللہ کے نظر میں آپ کی ذات مبارک اور محترم ہوتی چلی جائے گی۔ کسی سے مت ڈرو، اللہ کی ذات پر یہ اعتماد اور وشواس رکھ کر اچھے کام کرتے رہو۔ برائی کرنے والوں کے طرف پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ ہر قوم کے اندر ابو جہل کی اولاد ہوتی ہے، ہر سماج کے اندر فرعون کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ہر محلے کے اندر ایک نہ ایک پلنگ ڈاؤن کرنے والا ملے گا آپ کو۔ لیکن آپ دیکھو کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کے سماج کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کی عاقبت اور آخرت کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو وہ کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پیسہ والا مالدار آدمی غلط کرتا ہے، آپ یہ مت سوچو کہ یہ پیسہ والا ہے، اگر ہم اس کے اگینسٹ میں آواز اٹھائیں گے تو یہ ہم کو جیل میں ڈال دے گا، جیل میں ڈلوا سکتا ہے۔ اللہ کی پکڑ جب ہوتی ہے نا تو پھر اوپر والا کسی کو نہیں بخشتا۔ تاریخ گواہ ہے، چنگیز نہیں بخشا گیا، ہلاکو خان نہیں بچا اللہ کے قہر سے، ہٹلر نہیں بچا اللہ کے قہر سے، کچھ ہٹلر اور باقی رہ گئے آج کی تاریخ میں جو کمزوروں پر ظلم کرتے، لیکن آواز اٹھانے والا اٹھائے گا، میدان میں کھڑا ہونا والا کھڑا ہوگا۔ میرے ہندو بھائیوں، پاپ تو پھر پاپ ہے، ظلم تو پھر ظلم ہے، معصوم انسانوں کا خون تو پھر خون ہے۔ رنگ ایک طرح کا ہوتا ہے، قیمتی جتنا خون ایک مالدار کا ہوتا ہے، اتنا ہی قیمتی خون ایک غریب کا ہوتا ہے۔ دونوں خون جب بہتا ہے زمین پر گرتا ہے، ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے۔ سیم ظلم چاہے مالداروں پر ہو رہا ہو یا مالدار کسی غریب پر کر رہا ہو، جب ظلم بڑھتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، تو پھر اس ظلم کا اس دھرتی سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پاپسٹھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم، اچھا کرو گے تو جنت میں جائیں گے، سورگ میں جائیں گے، اور اگر 10 لاکھ کا سوٹ پہن کر غلط کرو گے نرک میں جاؤ۔ دنیا تک ہے طاقت ان لوگوں کی، ظلم و جبر ان لوگوں کی، دنیا تک۔ وین جب وہ مر جائیں گے and all things will be finished، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس مذہب کی پہچان ہے، برائی کو برا کہو۔ اگر آپ کے سامنے کچھ برا ہو رہا ہو تو آپ کو کہنا ہوگا۔ ہم بولتے ہیں، اگر ہمارے سامنے میں کچھ برا ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں۔ ہمارے جیسے بہت اچھے بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے ہیں۔ اس پہ بھی ثواب ہے، جیسے نماز پڑھنے پر ثواب ہے، ایسے کچھ برائی ہو رہا ہو، نوجوان شراب پی رہے ہو، تعلیم اگر گھٹ رہی ہو قوم کے اندر، سماج کے اندر برائی پھیل رہی ہو، تو کوئی ایسا ابھیان چلانا یا اس برائی کا مقابلہ کرنا، نماز کے اوپر تبلیغ کرنا، کلمے کے اوپر تبلیغ کرنا۔ جتنا نماز پڑھنا ہم فرض سمجھتے ہیں، برائی کے خاتمے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ شراب پیتے، وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، شراب کے نشے میں